السلام علیکم۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے تمام امن معاہدوں کو جو ٹرمپ اور مسلمانوں سے کیے گئے تھے سب کو توڑ دیا ہے۔ مسلمان ممالک کے سربراہان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی گزشتہ روز نیو یارک کے اندر ایک بہت بڑی میٹنگ منعقد کی گئی تھی۔ اس میٹنگ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک 21 نکات کا امن معاہدہ پیش کیا تھا، جس کے اندر یہ شامل تھا کہ غزہ سے اسرائیل اپنی فوج پیچھے کر لے گا اور تمام عرب ممالک مل کر ایک متحدہ اسلامک ٹاسک فورس بنا کر غزہ کے اندر بھیجیں گے تاکہ غزہ کی بیرونی حفاظت کی جا سکے۔ لیکن اس میٹنگ کے فوراً بعد نیتن یاہو نے اسکائی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کسی بھی صورت میں غزہ سے اپنی فوجوں کا انخلا نہیں کرے گا۔ غزہ کی زمین دہائیوں سے خون اور تباہی کا شکار ہے۔ معصوم بچے، عورتیں اور بوڑھے لوگ روزانہ کی بنیاد کے اوپر بمباری، بھوک، خوف اور دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ مسلمان ممالک نے یہ امید کی تھی کہ اس دفعہ عالمی طاقتیں انصاف کے ساتھ عمل کریں گی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے باتوں کے اندر آ کر جو اپنا 21 نکاتی ایجنڈا تھا اس کو چینج کر دیا۔ تمام عرب اور طاقتور اسلامی ممالک، پاکستان، ترکی، سعودی عرب، تمام ممالک اس بات پر ایگری تھے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وہ متفق ہو چکے تھے۔ اس 21 نکاتی منصوبے کے اندر بظاہر ایسی چیزیں تھیں جو مثبت تھی۔ 2 سال سے جاری حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی سیز فائر کروائی جائے گی اور تمام غزہ کو دوبارہ ری بلڈ کیا جائے گا اور ایک عبوری حکومت تشکیل دی جائے گی جو تمام غزہ کے معاملات کو طے کرے گی۔ یہ منصوبہ بالکل اسی طرح تھا جس طرح اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا تھا۔ اس منصوبے کے اندر حماس تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو آزاد کرے گی، خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ، جس کے بدلے میں اسرائیل 25 فلسطینیوں کو ایک اسرائیل کے مقابلے میں حماس کے ساتھ ایکسچینج کرے گی۔ اسرائیل کی جانب سے زور دینے پر اس منصوبے کے اندر یہ بھی طے کر لیا گیا تھا کہ تمام حماس کے سولجرز غزہ کو مکمل طور پر چھوڑ دیں گے اور اپنے ہتھیار ڈال کر سرنڈر کر دیں گے۔ اس قدر تک یہ منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا، لیکن اس میٹنگ کے فوراً بعد نیتن یاہو نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے حماس کو مکمل طور پر اکیلا کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ حتیٰ کہ عرب اور مسلمان ممالک بھی حماس کو بالکل تنہا چھوڑ چکے ہیں، وہ ہماری صف کے اندر آ کر شامل ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ حماس کے پاس کوئی آپشن نہیں، وہ صرف سرنڈر کرے، قیدیوں کو رہا کرے اور تمام غزہ کا کنٹرول اسرائیل کے حوالے کر دے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر کے دوران خصوصاً آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی تعریف کی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی تعریف کی۔ صدر ٹرمپ نے دونوں پاکستانی سربراہان کی تعریف کی۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس منصوبے کو رد کر کے یہ صاف ظاہر کر دیا ہے کہ اسرائیل کا مقصد غزہ کی تباہی اور اس کو مکمل قبضہ کرنا ہے۔ اسٹیو وٹکاف امریکہ کے ایک بہت بڑے پراپرٹی ڈیلر اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں۔ انہوں نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ غزہ کی مکمل طور پر تعمیر نو کریں گے اور ادھر خوبصورت کالونیز بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے دوران صدر ٹرمپ کے ساتھ یہ بات طے پا گئی ہے کہ غزہ کا ساحل ایک بہت ہی خوبصورت اہمیت رکھتا ہے۔ ہم سمندر کے کنارے خوبصورت بلڈنگز اور ٹورسٹ اٹریکشنز بنائیں گے تاکہ لوگ ادھر سیاحت کے لیے آئیں، جس سے غزہ کی بھی بہتر حالت ہو جائے گی۔ اس منصوبے کا مقصد غزہ کو مشرق وسطیٰ کا خوبصورت ترین علاقہ بنانا تھا، جس میں خوبصورت ریزارٹس، انفراسٹرکچر اور ہوٹلوں کی تعمیر نو کرنا تھا۔ اس منصوبے کی سب سے اہم شق یہ تھی کہ فلسطینیوں کو کسی بھی صورت میں غزہ سے نہیں نکالا جائے گا، بلکہ انہیں ادھر گھر اور فیسلٹیز پرووائڈ کی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام ڈیولپمنٹ۔ اسرائیل نے اس معاہدے کو بالکل مسترد کر لیا ہے۔ مزید اپڈیٹڈ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں۔